جو معجزہ ہے اس کو انسان کی جو عقل ہے وہ تسلیم نہیں کرتی، اس لیے وہ خارق العادہ ہوتا ہے۔ اب ان چیزوں کو یہاں پر رکھیے، میں تھوڑا سا آسان گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ حاضرین محترم، مثلا انسان اگر اپنی تخلیق پر غور کرے کہ رب نے اس بندے کو کیسے تخلیق کیا، تو انسان پہلے پانی کا ایک نطفہ ہے، ماں کے پیٹ کے اندر کچھ عرصہ گزارتا ہے، پہلے گوشت بنتا ہے، پھر ہڈیاں آتی ہیں، پھر ایک وقت کے بعد وہ بندہ اس دنیا کے اندر آ جاتا ہے۔ پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس دنیا سے انتقال کرتے ہوئے عالم آخرت میں چلا جاتا ہے۔ اب لودھرا والوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ انسان کو ہم کیا معجزہ کہہ سکتے ہیں؟ بولیے ذرا۔ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی جو عقل ہے وہ تسلیم کر رہی ہے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ دوسری مثال لیجیے، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ درخت کو دیکھیے، ہم بیج لیتے ہیں، اس بیج کو زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے، بیج میں سے کمپل نکلتی ہے، کمپل تناور درخت بنتا ہے، اس پر پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ درخت سوکھ جاتا ہے، اس کا ایندھن بنا دیا جاتا ہے۔ تو بولیے اس درخت کو ہم معجزہ کہیں گے؟ ذرا بولتے رہیے نا، اس کو معجزہ نہیں کہیں گے۔ ابھی میں ایک بستی میں خطاب کر رہا تھا، غالباً برسی تھی، کہ انسان کیسے بنا، پانی کے نطفے سے، اس کو ہم معجزہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح یہ جو درخت ہوتا ہے یہ بھی کس سے بنتا ہے؟ بیج سے بنتا ہے۔ ابھی یہ معجزہ نہیں ہوگا، لیکن لودھرا والوں، اگر کوئی بندہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہو جائے تو یہ رب کا معجزہ بنتا ہے۔ اور وہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اسی طرح یہ درخت اگر سوکھ جائے، اس کو آگ جلائی جائے، یہ ایندھن بنتا ہے، لیکن کسی نبی کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ نبی جب اس خشک لکڑی کو زمین پر پھینکتا ہے تو وہ سانپ بن جاتا ہے۔ تو یہ کیا بنا؟ یہ بھی معجزہ بنا۔ اب حضرت محترم میرے ساتھ تھوڑا سا اٹیچ ہو جائیے۔ اب میں چند انبیاء کرام کی معجزات کو بیان کر کے اس کے بعد تاجدار کائنات کے معجزے کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ رب العزت جس بھی نبی کو معجزہ عطا کرتا ہے، یاد رکھیے وہ وقت کے مطابق ہوتا ہے، زمانے کے مطابق ہوتا ہے۔ اذان سن لیں ہم، یاد رکھیے وقت کے مطابق ہوگا اور زمانے کے مطابق ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو آپ کے زمانے کے اندر جو جادوگر تھے وہ جادو کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے، ہر شخص جادو کے اندر ماہر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون کے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام بھی حاضر ہیں، وہ جادوگر حاضر ہیں، وہ جادوگر اپنی رسیاں زمین پر پھینکتے ہیں تو وہ سانپ بن جاتا ہے۔ تو خالق کائنات نے جب موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا تو وہ بھی وقت کے مطابق تھا، زمانے کے مطابق تھا، اس لیے کہ اس کا تعلق جادو کے ساتھ تھا۔ ان جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پر پھینکی تو سانپ بنتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مبارک زمین پر پھینکتے ہیں تو وہ بہت بڑا سانپ بن جاتا ہے۔ وقت کے مطابق ہوتا ہے، زمانے کے مطابق ہوتا ہے۔ اور معجزہ عطا کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جب نبی کے اس معجزے کو لوگ دیکھتے ہیں تو نبی کے رب پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لے آتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، ادھر موسیٰ علیہ السلام بھی پھینکتے ہیں، تمام رسیوں کو نگل جاتا ہے، تمام رسیوں کو کھا جاتا ہے، تو وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ اے موسیٰ، ہم آپ کے رب پر بھی ایمان لاتے ہیں، آپ کے رب کو مانتے ہیں۔ اسی طرح ہر نبی کو خالق کائنات نے معجزات عطا فرمائے۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام معجزات کی طرف جاؤں، اب آتے ہیں حضور کے معجزے کی طرف۔ حاضرین محترم، ہر نبی کا معجزہ وہ وقت کے مطابق، وہ زمانے کے مطابق، اور جب تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی باری آئی تو رب کائنات نے آپ کو بھی معجزہ عطا فرمایا. وہ وقت کے مطابق تھا, وہ زمانے کے مطابق تھا, اس لیے کہ خدا جانتا ہے ایک وقت آئے گا, ایک زمانہ آئے گا کہ جب انسان ترقی کرتے کرتے, جب سائنس ترقی کرتے کرتے چاند تک پہنچ جائے گی, ستاروں تک اپنی کمندیں ڈال لے گی, اگر آج میں نے حبیب مکرم کو یہ معجزہ عطا نہ کیا تو آنے والے وقتوں میں لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہم تو چاند تک پہنچ گئے لیکن آپ کے نبی کی رسائی چاند تک نہ ہو سکے, آپ کا نبی ستاروں تک نہ پہنچ سکا. اس لیے خالق کائنات نے حضور کو معجزہ معراج عطا کیا اور بیان کیا کہ انسان تو 14 صدیوں کے بعد فقط چاند تک پہنچے گا, فقط تیری رسائی ستاروں تک ہوگی. اور آج میں اپنے نبی کو یہ معجزہ عطا کر رہا ہوں کہ میرا نبی چاند سے بھی اوپر نکل جائے گا اور چاند بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں کے نیچے رہے. معجزہ عطا فرمایا کہ سائنس تو 14 صدیوں کے بعد ترقی کرے گی, انسان تو 14 صدیوں کے بعد فقط اس مقام پر پہنچے گا کہ تیری رسائی چاند تک ہوگی, ستاروں تک ہوگی. ارے میں اپنے نبی کو یہ معجزہ عطا کر رہا ہوں کہ چاند بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے قدم چوم رہا ہوگا, ستارے بھی میرے مصطفیٰ کے قدم چوم رہے ہوں گے. اب حاضرین محترم, حضور کے معجزہ معراج کو زمینی کو بیان کریں پھر مسجد اقصی تک پہنچے تو وہ وقت نہیں ہے اتنا. میں بس حضور شیخ الاسلام نے جو محبتوں بھرا سفر, آسمانی سفر, اس لامکان کا سفر بیان کیا ہے, میں چاہتا ہوں اس نشست میں حضور شیخ الاسلام کا وہی سفر جو انہوں نے بیان کیا وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے. آقا علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے تو حضور کی ملاقات سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے. دوسری آسمان پر پہنچے تو حضور کی ملاقات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی. تیسری آسمان پر پہنچے تو آقا کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے ہوئی. چوتھی آسمان پر حضور کی ملاقات سیدنا ادریس علیہ السلام سے ہوئی. پانچویں پر حضور کی ملاقات سیدنا ہارون علیہ السلام سے ہوئی. چھٹے پر حضور کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے. اور ساتویں آسمان پر حضور کی ملاقات اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ساتوں آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد جب حضور سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو تمام فرشتے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, باری تعالیٰ آج کی رات تو اپنے اس برگزیدہ نبی کو اپنے دیدار کے لیے بلا رہا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, باری تعالیٰ اس نبی کو بلا رہا ہے کہ جس نبی پر تو ہر لمحہ درود بھیجتا رہتا ہے, اپنی رحمتوں کا, اپنی برکتوں کا نزول کرتا رہتا ہے. باری تعالیٰ ہم بھی چاہتے ہیں کہ آج جس نبی کو تو عرش پر بلا رہا ہے, جس نبی کی خاطر تو نے اس کائنات کو سجایا, اس بزم ہستی کو سجایا ہے, مولا ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس نبی کا بدوہا مکھڑا تک لیں, بلے زلفوں کو دیکھیں, مازاغ آنکھوں کا نظارہ کر لیں. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے فرشتو کل جہاں سے سمٹ کر سدرۃ المنتہا کے مقام پر آ جاؤ. سدرۃ المنتہا کے مقام پر آ جاؤ. فرشتے سدرۃ المنتہا کے مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرتے ہیں تو تمام فرشتے تاجدار کائنات کا بدوہا مکھڑا دیکھ لیتے ہیں, آقا علیہ السلام کا دیدار کرتے ہیں. اب دوستان اس وقت آگے جو سفر آ رہا ہے وہ خوبصورت محبتوں والا سفر ہے. جب سدرۃ المنتہا کے مقام سے آگے حضور بڑھنے لگے تو سیدنا جبریل امین بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے, براق بھی کھڑا ہے, اے جبریل آگے بڑھو, اے براق آگے بڑھو. سیدنا جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو تدوت انملتن لاحترقت. یا رسول اللہ اگر جبریل اس مقام سے آگے چونٹی کے پر برابر بھی بڑا تو جل کر راکھ ہو جائے گا, اسے آگے نہیں بڑھ سکتا. میری رسائی یا رسول اللہ فقط یہاں تک ہے.
میری پہنچ فقط یہاں تک ہے۔ علامہ نصیر صاحب، مجھے اس براق سے بڑی محبت تھی، عبد الغفار صاحب، اس لیے کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم جب مسجد حرام میں اس براق پر سوار ہوئے تو یہ براق خوشی کے مارے ناچنے لگتا ہے، ناچنے لگتا ہے، اپنے بختوں پر ناچ کرتا ہے، مست ہو جاتا ہے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب براق رک جا، خدا کی عزت کی قسم، جو سوار آج تم پر سوار ہوا ہے ایسا سوار آج سے پہلے سوار نہیں ہوا، آج سے پہلے کوئی سوار نہیں ہوا۔ براق کی یہ ادا مجھے بڑی پسند آئی، تو ابھی میرے بیٹے کی عمر ہو چکی ہے 1.5 سال۔ جب وہ پیدا ہوا تو اس براق سے نسبت رکھتے ہوئے میں نے اس کا نام ہی براق محمد رکھ دیا، کہ جب اپنے بیٹے کو بلاؤں، اس کو پکاروں تو مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج یاد آتا ہے، آقا کا سفر معراج یاد آتا ہے۔ آپ دوستان اسی وقار براق بھی رک گیا، سیدنا جبریل بھی رک گئے۔ اب آقا علیہ السلام کے لیے ایک سبز رنگ کا ملکوتی تخت لایا جاتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ رف رف۔ پہلی سواری کا نام براق، دوسری سواری کا نام رف رف۔ اب لودرا والوں ایک مقام آیا تھا جہاں پر براق رک گیا، جبریل رک گئے، اب ایک مقام پر جا کر وہ رف رف بھی ہاتھ باندھ لیتا ہے، رف رف بھی رک جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، اس سے آگے میں بھی نہیں بڑھ سکتا، میں بھی نہیں جا سکتا۔ اب آقا علیہ السلام کو ایک بقعہ نور کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، نور کے حالے میں داخل کر دیا جاتا ہے، خدا کے قریب ہو رہے ہیں، خدا کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام جب خدا کے قریب ہو رہے تھے اس بقعہ نور کے اندر، تو تاجدار کائنات نے تھوڑی اجنبیت محسوس کی، تھوڑی گھبراہٹ محسوس کی، اس لیے کہ اس دیش میں پردیسی تھے۔ مثلا یہاں سے بندہ کوئی ہجرت کر کے اچانک یورپ چلا جائے، امریکہ چلا جائے، افریقہ کے کسی خطے میں چلا جائے، نہ اس کو زبان آتی ہو، نہ کوئی تعلق واسطہ ہو، تو وہ وہاں پر کیا ہوگا؟ اجنبی ہوگا، تھوڑا گھبرائے گا۔ لیکن یاد رکھیے حضور وہاں پر جا کر گھبرائے نہیں، حضور وہاں پر جا کر پریشان نہیں ہوئے، بس حضور شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ تھوڑی سی اجنبیت محسوس کی۔ جب حضور نے اجنبیت محسوس کی تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد آپ رک جائیے، آپ کا رب آپ پر صلاۃ بھیج رہا ہے۔ اب لودرا والوں صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں نماز کو بھی کیا کہتے ہیں؟ بولیے ذرا، صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح درود و سلام کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اب کیا وہاں پر صلاۃ کا معنی درود کیا جائے گا کہ رب درود بھیج رہا تھا؟ بولیے بھائی، ارے درود تو خالق کائنات آقا پر اس وقت بھی بھیج رہا تھا جب میرے مصطفیٰ مسجد حرام میں تھے، مسجد اقصی میں تھے، ساتوں آسمانوں کی سیر کر رہے تھے، رب تو تب بھی درود بھیج رہا تھا۔ اب وہاں پر معنی کیا کیا جائے گا؟ وہاں پر صلاۃ کا معنی درود نہیں ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات نے اجنبیت محسوس کی تو رب نے فرمایا کس یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد آپ رک جائیے، آپ کا رب آپ کی استقبال کے لیے قریب آ رہا ہے۔ آپ کا رب آپ کے استقبال کے لیے آپ کے قریب آ رہا ہے۔ اب حاضرین محترم، خدا کتنا قریب ہوا، قرآن گویا ہوتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ مزید قریب ہوا۔ مولا کون قریب ہوا؟ مولا کون قریب ہوا؟ قرآن خاموش ہے، قرآن نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ ثم دنا فتدلی، یہ ہے دو فعل، یہ ہے دو کام، ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے کام اور ایک ہوتا ہے کام کرنے، ایک ہے ورک اور ایک ہوتا ہے ورک کر، کام کرنے والا۔ حاضرین محترم،
اب رب نے فعل کا ذکر تو کر دیا، یہ تو بیان کر دیا، ثم دنا فتدلا، پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ مزید قریب ہوا۔ مولا کون قریب ہوا؟ قرآن خاموش ہے، قرآن کے اندر اس کا جواب نہیں آیا۔ اب مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس کے ہمارے پاس 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حضور قریب ہوئے خدا کے، اور حضور مزید قریب ہوئے۔ دوسرا قول اللہ رب العزت قریب ہوا اور خالق کائنات مزید قریب ہوا۔ تیسرا قول حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ نے عطا کیا ہے۔ آپ اپنی کتاب معراج النبی کے اندر فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ تیسرا قول ان دونوں کے اندر تطبیق کی جائے گی، ان کو آپس میں جوڑا جائے گا، اور پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ ثم دنا فتدلا، دنا الگ فعل ہے اور فتدلا الگ فعل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنا کا فاعل میرے مصطفیٰ ہے اور فتدلا کا فاعل ذات خدا ہے۔ دنا کا فاعل ذات مصطفیٰ اور فتدلا کا فاعل ذات خدا ہے۔ حاضرین محترم، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک خدا کے قریب ہوئے مصطفیٰ، مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک قریب ہوئے مصطفیٰ، سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان تک قریب ہوئے مصطفیٰ۔ جب مصطفیٰ رکے تو رب نے فرمایا کہ یا محمد ان ربک یصلی فتدلا، اے محمد اب آپ رک جائیے، آپ کا رب آپ کے قریب آ رہا ہے۔ آپ کا رب آپ کے قریب آ رہا ہے۔ اب رب کتنا قریب ہوا؟ قرآن گویا ہوا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فقط 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ بولیے کتنی؟ 2 کمانوں کا فاصلہ۔ قوسین کا لفظ ہے، قوسین ہے تثنیہ کا صیغہ، اور اس کی واحد کیا ہے؟ قوس۔ یہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے بعد آسمان پر ایک سترنگی سی بنتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دھنک بھی کہتے ہیں، اور فارسی زبان میں قوس قزح بھی کہتے ہیں۔ یہ قوس کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ کمان جیسی ہوتی ہے، کمان جیسی۔ ایک کمان ہو تو اس کو کہا جاتا ہے قوس، اگر 2 ہو جائیں تو اس کے لیے کون سا لفظ ہے؟ قوسین۔ تو رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ کتنا قریب ہوئے؟ فقط 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، 2 کمانوں کا فاصلہ، اور فقط 2 کمانوں تک بات ختم نہیں ہوئی، آگے بھی رب کائنات نے صیغہ استعمال فرمایا، کلمہ ارشاد فرمایا کیا؟ او ادنا، بلکہ 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہا۔ مولا کتنا رہا یہ رب ہی جانتا ہے یا ذات مصطفیٰ جانتا ہے۔ رب نے دوستو ہر فاصلہ مٹا دیا، فرق مٹا دیا، بس ایک ہی فرق رہ گیا تھا کہ وہ خالق کائنات ہے اور ذات مصطفیٰ مخلوق کائنات ہے۔ وہ نور ہے اور تاجدار کائنات اس نور کی تنویر ہے، وہ رازق ہے اور خالق کائنات کے پیارے مصطفیٰ مرزوق ہے۔ تو دوستان زیبکار، باقی خالق کائنات نے سارے فاصلوں کو مٹا دیا۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھی، اب خالق کائنات نے یہاں پر قوسین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اب حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ اب اپنی کتاب جس کا نام ہے معراج النبی، بولیے معراج النبی، یہ میں حوالہ کے طور پر آپ تک پہنچا رہا ہوں، چونکہ میں جتنی چیزیں بیان کر رہا ہوں اسی کتاب میں سے بیان کر رہا ہوں، اور اس نشست کے اندر ساری چیزیں بیان کرنا بھی ناممکن ہے، مشکل ہے۔ اس لیے اگر کوئی تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہے تو آج کل موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ ہر انسان کے پاس موجود ہوتا ہے، گوگل پر جائیں معراج النبی بائی ڈاکٹر طاہر القادری لکھیے، آپ کے سامنے وہ کتاب آ جائے گی، یا پلے سٹور پر جائیے اور وہاں پر منہاج القرآن کی جانب سے ایک اپلیکیشن لانچ کی گئی ہے جس کا نام ہے minhajbooks.com۔
کیا منہاج books.com حضور شیخ الاسلام کی جتنی کتابیں ہیں اس ایپلیکیشن کے اندر موجود ہیں. PDF بس ایک مرتبہ کسی کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ جب کر لیں گے تو اس کے بعد آپ آف لائن بھی ہوں تو تب بھی اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں. واہ بہت یہ میں نے تھوڑا سا حوالہ کے طور پر آپ تک بہت اچھا اب رب نے دوستان سوا کہا کوسین کا لفظ استعمال کیا کہ فقط 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اب کوسین کی مثال رب نے کیوں بیان فرمائی؟ کوسین کمانوں کی مثال رب نے کیوں بیان فرمائی؟ اس لیے حضور شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ عرب کے اندر رواج تھا کہ جب 2 قبیلے آپس میں لڑتے اور اس کے بعد ان کے آپس میں صلح ہو جاتی، آپس میں ملتے، تو کیا کرتے تھے؟ اس قبیلے کا سردار اپنے قبیلے کی کمان، اس قبیلے کا سردار اپنے قبیلے کی کمان لے کر آتا اور کمانوں کو آپس میں ملا کر اس میں سے ایک تیر نکالا جاتا تھا. اور اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد یہ ہوتا تھا کہ آج کے بعد ایک قبیلے کا دوست وہ دوسرے قبیلے کا بھی دوست ہوگا اور ایک قبیلے کا دشمن وہ دوسرے کا بھی کیا ہوگا؟ دشمن ہوگا. اب یہ مثال بیان کر کے رب نے فرمانا چاہا کہ اے بندے آج کے بعد جو بندہ میرے مصطفیٰ سے جڑ گیا دراصل وہ ذات خدا سے جڑ گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو بندہ ذات مصطفیٰ سے جڑا وہ ذات خدا سے جڑا اور جو نعوذ باللہ ذات مصطفیٰ کا دشمن ہو گیا. اب یہاں سے اس چیز کو میں تھوڑا سا کنورٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اور موضوع کی طرف، وہ اس لیے اسی جملے کو کنورٹ کروں گا اور رب جوڑتا ہوں کہ آج کا جو دن ہے